السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ساس اور سسر ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے۔ وہ بچوں کی طرح چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی شروع کر دیتے۔ سسر کہتے کہ اب تم میرے کسی کام کی نہیں رہی، جبکہ ساس کہتی میں تو تم سے شادی کر کے پچھتا رہی ہوں۔ پھر ایک دن ساس نے اپنی خدمت کے لیے ایک ملازمہ رکھ لی۔ وہ ہر وقت ساس اور سسر کے ساتھ ان کے کمرے میں رہتی، لیکن جب سے وہ آئی تھی بہت کمزور ہو رہی تھی، جبکہ میری ساس اور سسر دونوں ہی بہت خوش رہنے لگے تھے۔ اب لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرتے تھے۔ پوچھنے پر وہ ملازمہ صرف اتنا کہتی کہ مجھ غریب کا حساب اللہ لے گا۔ اس کی بات سنتے ہی میں ڈر جاتی۔ ایک دن وہ ملازمہ ساس کی چائے بناتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ میں ڈر کر اسے جلدی سے اسپتال لے گئی، لیکن جیسے ہی ڈاکٹر کمرے سے باہر آیا تو اس نے پولیس بلوا لی۔ میں ایک دم سے ڈر گئی جب ڈاکٹر نے غصے میں مجھے اس کی رپورٹ دکھائی، جسے دیکھ کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ وہ تو پچھلے 3 ماہ سے۔ میرا نام نفیسہ ہے، میں فیصل آباد شہر کی رہنے والی ہوں۔ ہم 3 بہن بھائی تھے۔ میرے ابو نے محلے میں اپنا کلینک کھول رکھا تھا، امی ایک سرکاری اسکول میں پڑھاتی تھیں۔ ہم بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ امی چاہتی تھیں کہ وہ جلدی سے بہو لے آئیں، پر بابا کہتے کہ پہلے بیٹی کا فرض ادا کرنا ہے، بیٹوں کا کیا ہے، ان کی شادی تو کبھی بھی کی جا سکتی ہے۔ لڑکیوں کی عمر زیادہ ہو جائے تو رشتے ملنے میں دشواری ہوتی ہے۔ میں 2 بھائیوں سے چھوٹی تھی، ابھی FA کر رہی تھی۔ میں آگے پڑھنا چاہتی تھی، لیکن دادی سے لے کر گھر کے ہر فرد کو میری شادی کی فکر ستائی جا رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں سب کے لیے بوجھ تھی، سب مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ مجھے اپنی قسمت پر بھی پورا یقین تھا، لیکن میں بھی کچھ سال تک شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہم تھے تو مڈل کلاس لوگ، پر ایک خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ جیسے ہی میرے پیپر ہوئے، اگلے دن دادی نے میرے ہاتھ میں جھاڑو پکڑا دیا، چلو آج سے شروع ہو جاؤ۔ امی تو اسکول ہوتی اور دادی مجھ پر ایسے چھوٹے چھوٹے ظلم کرتی رہتی۔ مجھے بہت سے کھانے بنانے میری دادی نے ہی سکھائے تھے۔ میرا اور دادی کا رشتہ بھی ایک چور سپاہی والا بن چکا تھا۔ رات کو دادی سب کو میرے کام چوری کے قصے سناتی، مجھے شرمندگی ہوتی اور باقی سب ہنستے۔ اب میرے کئی رشتے آ رہے تھے، بابا چھان بین بھی کر رہے تھے۔ جب امی نے کہا کہ ان کی خالہ زاد کزن ہماری بیٹی نفیسہ کے لیے آنا چاہتی ہے، ابا نے اجازت دے دی۔ جب وہ لوگ آئے تو ابا اور دادی کو لڑکا بہت پسند آیا اور میری چٹ منگنی پٹ بیاہ کر دیا گیا۔ ماں باپ کا گھر چھوڑ دینا آسان نہیں ہوتا۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ ایک عورت ساری عمر مختلف امتحانوں سے گزرتی ہے۔ دادی نے بہت سمجھایا کہ ایک سمجھدار عورت ہی گھر کو جنت بناتی ہے۔ عورت میں برداشت، سلیقہ ہوگا تو ہی وہ گھر چلا سکتی ہے۔ سب سے اہم بات، اسے دل جیتنا آنا چاہیے۔ میرا شوہر بہت سلجھا ہوا، دھیمے مزاج کا مالک تھا۔ اسے شاعری اور میوزک کا بہت شوق تھا۔ کئی بار ان سے ان کی پسند کا پوچھا تو کہنے لگے شروع سے بس ایک ہی خواہش رہی کہ میری بیوی مجھے سمجھنے والی اور میرے جیسے شوق رکھنے والی ہو، جبکہ میں الٹ تھی۔ مجھے تو شاعری اور میوزک میں لگاؤ بالکل بھی نہیں تھا۔ ابھی نئی نئی شادی تھی، مجھے سسرال میں ایڈجسٹ ہونے میں وقت لگ رہا تھا۔ میرے سسرال والے سب ہی اچھے تھے۔ میری ساس بھی اپنے کام سے کام رکھا کرتی تھی، کبھی مجھے روک ٹوک نہیں کی تھی۔ بس ان کا میرے سسر سے اکثر کسی نہ کسی بات پر جھگڑا ہو جاتا۔ وہ دونوں بچوں کی طرح لڑتے رہتے تھے، مگر مجھے کچھ نہ کہتے۔ میرا جب دل کرتا سوتی، جب دل کرتا اٹھ جایا کرتی۔ نئی نئی شادی تھی، سبھی ناز نخرے اٹھا رہے تھے۔ گھر میں اکیلی بور ہوتی تو اپنی ساس کے پاس جا کر بیٹھ جاتی۔ وہ مجھ سے باتیں کرتی، لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے خوش نہیں لگتا تھا۔ وہ ہر وقت کسی کتاب میں یا میوزک میں گم رہتا۔ میں بات کرنے کی کوشش بھی کرتی تو بس ہاں میں جواب دیا کرتا۔ میں بہت بولتی تھی، میرے گھر والے بھی اسی عادت سے تنگ تھے۔ میری شادی کو 3 ماہ چل رہا تھا جب ایک دن میں نے اپنے شوہر سے کہا
کہ میں آپ سے کوئی بھی بات کرتی ہوں آپ ہوں یا ہاں میں جواب دیتے ہیں؟ کیا میرا بولنا اچھا نہیں لگتا؟ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ لمبی لمبی باتیں کریں، مجھے گھمانے لے جائیں، بلکہ آپ کل میرے ساتھ مارکیٹ چلیں، مجھے شاپنگ بھی کرنی ہے، اور آپ کو تو ذرا خیال نہیں کہ بیوی کو کہیں باہر ہی گھمانے کے لیے لے کر جانا ہو۔ میں اپنی دھن میں بولی جا رہی تھی جب میرے شوہر نے کہا کہ پلیز چپ ہو جاؤ، تمہاری ہر وقت کی ٹر ٹر سے تنگ آ گیا ہوں۔ وہ خاصی اونچی آواز میں چلا رہے تھے۔ میں ان کی شکل دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میں نے خود کو نارمل ظاہر کیا اور اپنے شوہر سے کہا اچھا سوری، اب نہیں بولتی۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں بولو تو، اور بھی چیخ کر بولو، مجھ پر یہ احسان کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم نے میری زندگی جہنم بنا کے رکھ دی ہے۔ تمہارے ساتھ کیا بات کروں؟ مجھے تمہاری طرح بکواس فلموں اور ڈراموں کی کہانیاں نہیں آتی۔ میرے شوہر کو پتہ نہیں کس بات کا غصہ تھا۔ اماں ابا نے جلدی جلدی شادی کر دی، ابھی تو میری عمر صرف 20 سال تھی۔ میرے شوہر نے اس دن میرا دل کے کئی ٹکڑے کر دیے تھے۔ ہر ٹکڑے میں مجھے ایک الگ عکس نظر آنے لگا تھا۔ میرے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ بھلا وہ ایسا کیوں بول رہے تھے؟ میرا شوہر کو تو ایک آئیڈیل لڑکی چاہیے تھی، لیکن میں تو بھول گئی تھی کہ میں ان کی آئیڈیل لڑکی نہیں ہوں۔ میرا شوہر اپنے دل کی بھڑاس نکال کر جا چکا تھا۔ میں پوچھنا چاہتی تھی کہ اگر ان کو میں پسند نہیں تھی تو مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ میں اپنی ساس سے اجازت لے کر میں کیا گئی۔ گھر پر بس دادی تھی۔ دادی کے گلے لگ کے میں روتی رہی، ان کو سب بتانے لگی۔ وہ چپ چاپ مجھے سنتی رہیں، پھر بولیں کہ بیٹی گھر بنانا آسان نہیں ہوتا، اور اس سے بھی مشکل اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنانا ہوتا ہے۔ ضروری تو نہیں کہ وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ چاہتا ہو کہ اس کی بیوی اس کے ہم خیال ہو، اس کو سمجھنے والی ہو، اس کی بات سننے والی ہو۔ تم اس کا دل جیتنے کی کوشش کرو، اس کو اپنی عادت ڈالو، پھر دیکھنا وہی شوہر جو تم سے بات کرنا پسند نہیں کرتا ہر وقت تمہارے آگے پیچھے گھومے گا۔ میں دادی کی باتوں سے مطمئن ہو چکی تھی، اسی لیے اگلے روز واپس سسرال آ گئی۔ میں دادی کے ہر مشورے پر عمل کرنا شروع کر چکی تھی، لیکن دل میں پھر بھی کہیں ملال تھا۔ جب جب شوہر کی باتیں یاد آتی میرا دل رونے لگتا۔ میں ساس سے ملنے کمرے میں گئی تو میرا شوہر میری ساس کو کہہ رہا تھا، امی نفیسہ صرف ایف اے پاس لڑکی ہے، اسے کچھ نہیں پتا، اسے کسی بات کا نہیں پتا۔ آپ نے ایک کم عمر بچی کو میرے پلو سے باندھ دیا۔ میں آپ کی اولاد ہوں، آپ کو میری پسند، میری سوچ تو دیکھنی چاہیے تھی نا۔ مجھے اس وقت لگا تھا کہ آپ میرے مزاج کے مطابق لڑکی چنیں گی، لیکن انتہائی دل سوزی سے کہتے کہتے میرے شوہر نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میری ساس نے کہا کہ تم نے مجھے ڈرا دیا تھا، میں تو کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ اصل میں بیٹا نفیسہ کی ماں کا مجھ پر ایک احسان ہے، اور میں اس کا وہ احسان کبھی نہیں اتار سکی۔ اور نفیسہ اگر کم پڑھی لکھی ہے تو کیا ہوا، تم خود اسے پڑھا لو، اسے وقت دو، اسے سمجھاؤ، ابھی وہ کم عمر ہے، تم جیسے چاہو گے ویسے ہی ڈھل جائے گی۔ اور میاں بیوی کے برابر ایک جیسی تعلیم سے تھوڑی گھر بنتے ہیں، اس کے لیے تو عورت میں سلیقہ، برداشت اور خلوص ہونا چاہیے، اسے رشتوں کا احترام آتا ہو۔ تم اس کی ہر خامی کو چھوڑ کر ایک نظر اس کی محبت سے دیکھو، پھر اس کی خوبیوں کو دیکھو۔ میرا شوہر سر جھکائے بیٹھا تھا، اور میرے دل میں میری ساس کا رتبہ بلند ہو چکا تھا۔ میری اماں بھی مجھے یہی کہتی تھی کہ تمہاری ساس بہت اچھی ہیں، وہ تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہونے دے گی، کیونکہ اس کے ساتھ بہت ظلم ہوئے ہیں۔ وہ ایک ٹوٹی ہوئی عورت ہے، جسے جتنا پیار دو گی وہ اس سے زیادہ تمہیں پیار دے گی۔ پتہ نہیں میری ماں کا کون سا احسان تھا جو میری ساس میرے شوہر سے ذکر کر رہی تھی، کبھی اماں نے تو نہیں بتایا تھا۔ خیر میرے شوہر کا رویہ اس دن کے بعد بہت بدل چکا تھا۔ ایک روز میری رضامندی سے مجھے کالج لے گئے اور میرا ایڈمیشن کروا دیا۔ وہ اب شرمندہ بھی تھے اور میں نخرے دکھا رہی تھی، مگر میں ان کا ہر کام خود کرتی،
جیسے جیسے دادی نے سمجھایا تھا اسی پر عمل کرتی، اور دیکھتے ہی دیکھتے میرا شوہر میرے قریب ہونے لگا تھا۔ میں ان کو ہر بات یاد دلاتی تو وہ مجھ سے معافیاں مانگتے رہ جاتے۔ آنے والے دنوں میں جان گئی تھی کہ میرے شوہر بہت اچھے ہیں، بس صرف مزاج کے ذرا گرم ہیں۔ میرا ایک دیور اور ایک نند بھی تھے جس کی شادی ہو چکی تھی۔ وہ بھی اچھی تھی پر غصے کی تیز تھی۔ آئے دن اس کی اپنے شوہر سے لڑائی ہوتی رہتی۔ میری نند کا شوہر بالکل اچھا نہیں تھا، خباثت اس کے چہرے سے ٹپکتی تھی۔ ان دونوں کی محبت کی شادی تھی، مگر اب دونوں کے درمیان بات طلاق تک پہنچ چکی تھی۔ میری شادی کو 1 سال ہونے والا تھا۔ کئی بار نند کا شوہر ہمارے گھر آ چکا تھا۔ اس کا مجھے گھور گھور کے دیکھنا مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ عورت مرد کی بری نگاہ بہت جلد پہچان لیتی ہے۔ میں کالج سے آتی سیدھا اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ میں دن رات محنت کر رہی تھی۔ میرا شوہر مجھے خود پڑھا رہا تھا۔ مجھے اپنی زندگی ایک خواب لگ رہی تھی۔ انہی دنوں میرے شوہر کے دوست کی شادی تھی۔ شوہر اکیلا ہی شادی پر گیا ہوا تھا۔ اچانک مجھے کسی انجان نمبر سے کال آنے لگی۔ کوئی لڑکا تھا اور بولا کہ نفیسہ، میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں تم بھی اپنے شوہر سے تنگ ہو۔ تم چاہو تو ہم یہاں سے بھاگ چلتے ہیں۔ میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ میری حالت غیر ہو گئی۔ میں تو اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی۔ میں کے جانا بھی کم کر دیا تھا۔ اب تو روز میرے موبائل پر ایسے پیغامات آنے لگے تھے۔ میں گھبرا گئی تھی۔ اپنے شوہر کو بتاتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے تو کالج میں بھی اپنا نمبر کسی کو نہیں دیا تھا۔ میں مینٹلی ڈسٹرب رہنے لگی تھی۔ میرا شوہر بھی میری حالت کو نوٹ کر رہا تھا۔ 1-2 بار پوچھ بھی چکا تھا۔ میں خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ کئی دن موبائل بند رکھتی۔ میں بہت پریشان ہو چکی تھی۔ ایک دن موبائل آن کیا تو پھر کسی نیو نمبر سے کال آ گئی۔ ابھی ہیلو ہی کہا تھا کہ آگے سے کوئی لڑکا بول رہا تھا۔ کہنے لگا کہ میں بہت سالوں سے آپ سے ٹوٹ کر پیار کرتا ہوں، آپ کو کسی کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا۔ سردیوں کا موسم تھا اور تب مجھے سردی میں بھی پسینہ آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھیے، میں شادی شدہ ہوں، خدا کے لیے میری پرسکون زندگی کو خراب مت کریں، میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ یہ کہہ کر میں فون بند کر چکی تھی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میری ساری باتیں میرا شوہر سن چکا ہے۔ کئی دن سے میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ سرد ہو چکا تھا۔ میرے BA کے ایگزامز ہونے والے تھے۔ میرے شوہر نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں کالج جا کر دل بہلانے کی، گھر بیٹھو، گھر سنبھالو۔ لیکن میں بحث کرنے لگی کہ میں نے بہت محنت کی ہے، آپ تو خود چاہتے تھے کہ میں بہت سارا پڑھوں۔ لیکن وہ پہلے دن کی طرح مجھ پر غصہ کرنے لگے اور میں جان گئی تھی کہ محبت میرے نصیب میں نہیں ہے۔ میں نے کالج جانا چھوڑ دیا۔ نند بھی ہمارے گھر آئی ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھ سے ناراض رہتی، کہتی کہ تم سارے فساد کی جڑ ہو۔ وہ گھر کی لاڈلی تھی، اسی لیے میں کبھی اسے اس کی بات کا جواب نہیں دیا کرتی تھی۔ فون ہمیشہ کے لیے بند کر چکی تھی۔ گھر کے نمبر پر کال آتی تو ساس یا نند اٹھا لیتی، پر آگے سے کوئی بولتا نہیں تھا۔ میرا شوہر میری ہر سرگرمی پر نظر رکھتا۔ مجھے بھی شک ہو گیا تھا کہ انہیں سب کچھ پتہ چل چکا ہے۔ میں تو فون کرنے والے کو جانتی بھی نہیں تھی۔ میں دادی سے اپنی ہر بات شیئر کرتی تھی۔ انہیں بتایا تو کہنے لگیں کہ کم وقت لڑکی اسی وقت اپنے شوہر کو سب کچھ بتا دیتی، ہمیشہ ڈرپوک بنی رہتی ہو۔ میاں بیوی کا رشتہ جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا کمزور بھی ہوتا ہے۔ میں نے ہمت کر کے شام کو سب اپنے شوہر کو بتا دیا۔ وہ کچھ کہے بنا کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں جان گئی تھی کہ کوئی بھی شوہر یہ سب باتیں برداشت نہیں کرتا۔ اگلے روز میری نند کے سسرال والے اسے لینے آئے تھے، کیونکہ اس کا میاں جیل میں تھا، مگر وہ کس وجہ سے جیل میں گیا تھا مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ میری ساس بھی دن بدن عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ اب میری ساس اور سسر کے پہلے سے بھی زیادہ جھگڑے ہونے لگے تھے۔ ساس نے سارے گھر کی ذمہ داری مجھ پہ چھوڑ دی اور خود کمرے میں بند ہو کر رہ گئی۔ نند بھی اپنے گھر چلی گئی تھی۔
اور حیرت کی بات تو یہ تھی فون کالز کا سلسلہ بھی بند ہو چکا تھا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ میں ماں بننے والی تھی۔ میرا شوہر بہت خوش تھا، میں ان کے چہرے کو تک رہی تھی جب وہ بولے کہ میں سب کچھ جان چکا تھا، بس مجھے تم پر بہت غصہ تھا، تم نے ابھی تک مجھ پر اتنا اعتبار نہیں کیا، کیا تم مجھے سب کچھ بتا نہیں سکتی تھی؟ تم میری بیوی ہو، 2 سال سے میں تمہیں جانتا ہوں، ایک شوہر سے زیادہ اپنی بیوی کو کوئی نہیں جان سکتا۔ اور مجھے اس دن میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ مجھے فون پر پریشان کرنے والا میری نند کا شوہر تھا۔ وہ اور بھی بہت سی لڑکیوں کو ایسے ہی تنگ کرتا تھا، اسی وجہ سے اس کو جیل ہوئی تھی۔ اس کی فطرت ہی ایسی تھی جس کی وجہ سے میری نند اور اس کے شوہر کی بنتی نہیں تھی۔ ایک دن ہمارے گھر ایک بوڑھی عورت آئی، وہ بہت خستہ حال حلیے میں تھی، اس کے پاؤں میں جوتا ٹوٹا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر میری ساس کی رنگت سرخ ہو گئی اور مجھے کمرے میں جانے کا کہہ دیا۔ جب وہ چلی گئی تو میں نے ساس سے پوچھا تو میری ساس کہنے لگی کہ مانگنے والی تھی۔ میں کچھ دن اپنے میکے چلی گئی۔ جب واپس آئی تو میری ساس سے اپنی خدمت کے لیے ایک ملازمہ کو رکھ لیا تھا۔ وہ بہت ہی غریب لڑکی تھی، وہ ہر وقت ساس اور سسر کے ساتھ ان کے کمرے میں رہتی، رات کو سوتی بھی انہی کے ساتھ تھی۔ ساس اور سسر بھی بہت خوش تھے۔ میں حیران ہوئی کہ اب تو وہ لڑتے جھگڑتے بھی نہیں تھے، لیکن جب سے وہ ملازمہ آئی تھی وہ بہت کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک روز میں نے ملازمہ سے پوچھا تو وہ روتے ہوئے بولی، ان دونوں میاں بیوی سے مجھے غریب کا حساب اللہ لے گا۔ اس کی بات سنتے ہی میں ڈر گئی تھی، کیونکہ میں بھی ماں بننے والی تھی۔ مجھے اب ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس کی بد دعا مجھے نہ لگ جائے۔ کچھ دنوں سے اس کی رنگت پیلی ہو چکی تھی، اب چلتی تو ایسا لگتا تھا کہ وہ ابھی گر جائے گی۔ ایک دن وہ ساس کی چائے بناتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ میں ڈر کر اسے جلدی سے اسپتال لے گئی۔ جیسے ہی ڈاکٹر کمرے سے باہر آیا تو اس نے پولیس بلوا لی۔ میں ڈر گئی۔ جب ڈاکٹر نے غصے سے مجھے اس کی رپورٹ دی، جسے پڑھ کر میں پتھر ہو گئی کہ 3 ماہ سے میری ساس اس کے ساتھ کچھ غلط کر رہی تھی۔ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ بھلا میری ساس ایسی گھٹیا حرکت کیسے کر سکتی ہیں؟ پولیس ساس کو پکڑنے گھر آ چکی تھی۔ بڑی مشکل سے میرے شوہر نے ان سے بات کر کے ان کو واپس بھیج دیا۔ میرا شوہر بھی بہت غصے میں تھا۔ میری ساس اور سسر سامنے بیٹھے تھے۔ میرے شوہر نے کہا کہ ماں جی، جو ڈاکٹر نے کہا کیا وہ درست ہے؟ پتہ نہیں وہ کیوں مسکرا رہی تھی، لیکن ان کی مسکراہٹ میں ایک تلخی تھی۔ اور پھر میری ساس نے اپنی زندگی کی کہانی سنانا شروع کی کہ کیسے وہ اس موڑ تک آئیں جہاں انہیں یہ گناہ کرنے پڑے۔ وہ بولیں کہ جب میری شادی ہوئی تو میں بالکل اپنی بہو نفیسہ جیسی تھی، بس فرق اتنا تھا کہ نفیسہ کو سمجھانے والا، سہارا دینے والے کئی لوگ تھے، میرے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ بس ایک میری خالہ کی بیٹی تھی جو نفیسہ کی ماں ہے، بس وہی میرا خیال رکھتی۔ جب میری شادی ہوئی میری ساس اور نند نے میرا جینا حرام کر دیا، مگر میرے شوہر کے سامنے وہ اچھی بنتی تھی۔ آہستہ آہستہ میرا شوہر اپنی ماں اور بہن کی سننے لگا۔ میں جب اپنے شوہر کے لیے تیار ہوتی تو میری نند جان بوجھ کے میرے کپڑوں پر کبھی سالن گرا دیتی، کبھی آگ لگانے کی کوشش کرتی۔ ایک بار میں ماں بننے والی تھی، ڈاکٹر نے مجھے بیڈ ریسٹ بتایا، لیکن میری نند جان بوجھ کر مجھ سے کام کرواتی، میرے بنائے کھانے کو ضائع کر دیتی، کبھی کھانے میں جان بوجھ کر بال کاٹ کر پھینک دیتی، کبھی نمک مرچ ڈال دیتی۔ میں سب کچھ اپنے شوہر کو بتاتی پر وہ یقین نہیں کرتے، ان پر تعویذوں کا اثر تھا۔ میرا شوہر ہر وقت گمسم رہتا تھا۔ اپنی ساس اور نند کے ظلم سے میں دن بدن کمزور ہونے لگی تھی۔ میرا حمل ضائع ہو گیا۔ ہر عورت کو اپنے پہلے بچے سے بہت محبت ہوتی ہے، پر میرے بچے کو میری نند نے مار ڈالا تھا۔ جب اپنے شوہر کو سب بتایا، انہوں نے مجھے بہت مارا اور کہا کہ میں ان کی ماں اور بہن پر الزام لگاتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں تم سے شادی کر کے پچھتا رہا ہوں۔ میرے دکھ سننے والا کوئی نہیں تھا۔
میری نند پاس کھڑی ہنس رہی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے وہ ایک ذہنی مریض معلوم ہوتی۔ میں اپنا گھر چھوڑ کر کہاں جاتی، اور میرا تو اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ کچھ سال ایسے ہی گزرے۔ ایک دن میری ساس اور نند نے مجھے اسٹور میں بند کر دیا اور وہاں ایک لڑکے کو بھیج دیا۔ اسی وقت میرا شوہر گھر آ گیا۔ میں دوبارہ ماں بننے والی تھی۔ میرے شوہر نے میرے بچے کو ناجائز کہہ کر مجھے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ مجھے اپنی بہو نفیسہ کی ماں نے پناہ دی۔ اس نے دن رات اپنے سسرال والوں کی کڑوی باتیں سہیں، پر مجھے کبھی محسوس نہیں ہونے دیا، میرا پورا ساتھ دیا۔ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا جو تم ہو۔ میری ساس نے میری شوہر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس سے اگلے دن میرا شوہر مجھے لینے آ گیا۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی۔ اسے سب کچھ پتہ چل گیا تھا۔ میری نند کسی لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی۔ میرا شوہر رو رو کر معافیاں مانگتا رہا اور میں نے اپنی اولاد کے لیے اسے معاف کر دیا۔ کچھ دنوں بعد میرے شوہر نے اپنی بہن کے صدمے میں خودکشی کر لی تھی، اور میری ساس بھی اپنے جوان بیٹے کی موت پر زندہ نہیں رہی تھی۔ میں ایک بار پھر سے اکیلی ہو گئی تھی۔ عدت مکمل ہونے کے بعد میں نے اولاد کی خاطر دوسری شادی کر لی تھی، پر میں پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ میں اندر سے مردہ ہو چکی تھی۔ میرا دوسرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا۔ وقت گزرتا رہا اور میرے 3 بچے ہو گئے، اور پھر وقت کے ساتھ سب بچے جوان ہو گئے۔ جب کچھ ماہ پہلے ایک عورت جو میری نند تھی، جو گھر سے بھاگ گئی تھی، ہماری دہلیز پر آئی۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ میں اس کی بیٹی کو پناہ دے دوں۔ اس نے جس کے ساتھ بھاگ کر شادی کی تھی وہ ایک نشئی اور جواری تھا۔ بیٹی جوان ہونے والی تھی اور اسے خطرہ تھا کہ اس کا شوہر اپنی بیٹی کو بیچ دے گا۔ اس نے مجھے میرے پہلے شوہر کا واسطہ دیا اور میں نے اس لڑکی کو ملازمہ بنا کے رکھ لیا، اور جسے تم ملازمہ سمجھتے رہے، یہ تم لوگوں کی اس پھپھو کی بیٹی ہے جنہوں نے مجھے آدھا پاگل بنا دیا تھا۔ مجھے اس عورت سے اتنی نفرت ہے کہ میں اسے کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ اس نے جو کیا ہے اسے کہیں زیادہ سزائیں اس کو ملی تھیں، اور جو میرے ساتھ ہوا اس کو میں کبھی بھول نہیں پائی تھی۔ میرے زخم پھر سے تازہ ہو گئے تھے۔ میں نے اس لڑکی پر ظلم کرنے شروع کر دیے۔ ساری رات اسے سونے نہ دیتی، اپنے شوہر کی اور اپنی ٹانگیں دبواتی۔ جب اسے نیند کا جھولا آتا میں اس کے منہ پر تھپڑ دے مارتی، جس سے اس کی ویسی حالت ہو گئی جیسی کبھی میری ہوتی تھی۔ میں جب اس لڑکی کو دیکھتی ہوں مجھے وہی عورت نظر آتی ہے۔ اب اس کی ماں آئے دن مجھ سے معافیاں مانگنے آتی ہے۔ چند دن پہلے اس کے شوہر نے اس کو مار دیا اور خود جیل چلا گیا۔ میری ساس ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ہم سب کی آنکھیں نم تھیں۔ ان کے ساتھ جو ماضی میں ہوا وہ بہت تکلیف دہ تھا، مگر وہ اب اس لڑکی کے ساتھ بہت غلط کر رہی تھی۔ وہ ملازمہ جو حقیقت میں اس گھر کی عزت تھی، وہ میری ساس کے پاؤں پکڑ کر بیٹھی تھی۔ اس نے کہا کہ آنٹی، جو کچھ ہوا ہے اس سب میں میرا کیا قصور تھا؟ آپ بھی تو وہی کچھ کرنے جا رہی ہیں جو میری ماں نے کیا۔ آپ صرف ایک بار مجھے اور میری ماں کو معاف کر دیں، میں ساری عمر اس گھر کی ملازمہ بن کر رہوں گی۔ میری ساس نے اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے شوہر نے اس لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے کہا، اسے کمرے میں لے جاؤ۔ ہمارے معاشرے میں بڑوں کے کیے کی سزا ہمیشہ چھوٹوں کو ملتی ہے۔ ساری رات اس لڑکی کی سسکیاں کمرے میں گونجتی رہیں۔ میری ڈلیوری کے دن قریب آ رہے تھے۔ گھر کا وہی سوگوار ماحول تھا، مگر جب میری گود میں ایک ننھا پھول آیا تو ہمارے گھر میں پھر سے خوشی کی لہر دوڑ آئی۔ میری ساس اپنے پوتے کا منہ چوم رہی تھی۔ انہوں نے اپنے پوتے کا نام عبداللہ رکھا اور مجھے کہا، آج تمہارا جو دل چاہے تم مجھ سے مانگ لو۔ تب میں نے اور میرے شوہر نے ان کے قدموں میں بیٹھ کر کہا کہ ماں جی، آپ کے ساتھ جو ہوا آپ اسے بھول جائیں، اور اس ملازمہ لڑکی جس کا نام مہوش تھا اس کے لیے اپنے دل کو صاف کر لیں اور اسے اپنی چھوٹی بہو کے روپ میں قبول کر لیں۔ وہ کچھ دیر میرے چہرے کو تکتی رہی اور پھر بولی کہ مہوش کو بلاؤ۔ مہوش کو بلا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔
میری ساس نے مہوش سے اپنے کیے کی معافی بھی مانگ لی تھی۔ آج اس بات کو کئی سال گزر گئے ہیں۔ مہوش کی شادی میرے چھوٹے دیور نوید کے ساتھ ہو گئی تھی۔ میرے سسر اب میری ساس سے جھگڑا نہیں کرتے۔ آج ہمارے گھر میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔